کلام مجید ذرا غور سے گفتگو کو سماعت کیجیے گا، اس لیے کہ میں گفتگو ذرا تیزی سے چھوڑوں گا، میرے پاس خطیب پڑھنا ہے، انہیں بھی آپ کو سماعت کیجیے. جب ذہن کو میرے طرف پورے طور پہ لگائیں گے تب میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ ایک دو بات کے ذہن سے نکلے گی ساری تقریر جاری. جس امام الانبیاء نے آپ کا مقام اونچا کیا ہے، ان کی چند باتیں غور سے سماعت کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے آقا کہاں کہاں رحمت ہے؟ میرے آقا کس کس کے لیے رحمت ہے؟ یہ گنانے کی بات نہیں کہ کس کس کے لیے رحمت ہے. آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، خواہ غیر مسلم ہو یا مسلم، سب کے لیے رحمت ہے. اب ذہن کو ذرا قریب کریں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت مکہ میں ایک ایسی چمک آئی جس کی چمک سے پوری دنیا جگمگا اٹھتی تھی. آج یہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آج جو سورج کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ستاروں کی تبسم ہے، یہ کیا ہے؟ کہکشاں کا جمال یہ کیا ہے؟ آخر یہ چاند کو چاندنی کہاں سے ملی؟ سورج کی روشنی کہاں سے ملی؟ ستاروں کی تبسم ہے کہاں سے میسر ہوگی؟ یہ کہکشاں کا جمال کہاں سے ملا؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ جب حسین مصطفیٰ کی خیرات بچی تو چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، کہکشاں کو جمال ملا، ستاروں کو تبسم نصیب ہوگی. ہماری یہ ساری چمک، یہ ساری چمک اسی مدینے والے تاجدار کے قدموں کا صدقہ ہے. جبھی تو آنا حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے. اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہ دل چمکا دے. یہ نہیں کہا میری دکان چمکا دے، یہ نہیں کہا میرا مکان چمکا دے، یہ نہیں کہا میری گلی چمکا دے، یہ نہیں کہا میرا کاروبار چمکا دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا دل چمکا دے. چمکانے والے کیوں؟ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ سورج کی روشنی جسم کے ظاہری حصے کو روشن تو کر سکتی ہے، اندر کو نہیں. چاند کی چاندنی جسم کے ظاہری حصے کو روشن تو کر سکتی ہے، اندر کو نہیں. کہکشاں کا جمال ظاہری حصے کو بار بار الگ تو کر سکتا ہے، اندر کو نہیں. اگر اندر کو چمکانا ہو اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا، سورج سے لو نہ لگانا، چاند سے لو نہ لگانا، کہکشاں کے جمال سے لو نہ لگانا. اگر دل چمکانا ہے تو مدینے والے تاجدار سے رشتہ قائم کر لو، دل بھی چمکے گا، جسم بھی چمکے گا. اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. حضرات یہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آمد ہوتی ہے تو ہر مومن، ہر عاشق اپنے گھروں پر اسلامی پرچم لہراتا ہے نا. مگر کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد، یہ اسلامی پرچم کیوں لہرانا ہے، یہ کیوں نکالنا ہے؟ یہ ہم سجا دیے، پھول پتی لگا دیے، خرچ کرے ہم، پیٹ میں درد ہو. یہ پھول پتی، یہ لائٹ، یہ قمقمے، یہ سب کیوں؟ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، ایک مسلمان ایک عاشق دوسرے عاشق کو مبارکبادی دیتا ہے، عید میلاد النبی مبارک. دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ اس پہ اعتراض، اس پہ سوال. انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں یہ پرچم سب سے پہلے کس نے نکالا، یہ پرچم کس نے لہرایا، اور یہ سجانا کس کا ہوا، اور یہ عید میلاد النبی پر
ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، یہ کس نے دیا؟ ان تمام چیزوں کے تقریر کی آخر میں بیان کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی کی آمد کی جو برکتیں ہیں وہ میں آپ کو سناؤں، اس کے بعد ان چیزوں پہ ذکر کر لوں گا۔ اور ایک صاحب نے کہا کچھ مجھے موضوع بھی دیا ہے کہ آخر میں اس پہ بھی بول دیجیے گا۔ وہ موضوع کیا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تقریر کے آخری حصے میں اس پر ہی میں کچھ دیر خطاب کروں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی۔ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ یاد ہے نا؟ ہم میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پتہ ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ کیا ہے؟ یاد رکھیے تاکہ آنے والا خطیب اگر یہی سوال آپ سے کرتے تو آپ جواب دے، جلسے کا فائدہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے تو بول دیجیے۔ نہیں، حضرت عبدالمطلب۔ دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب۔ والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ۔ ابھی ناموں کو ذہن میں رکھیں اور گفتگو سماعت کریں۔ اور ایک مسئلہ پہلے سماعت کر لیں، اسلام کی شہزادیوں کو اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ ان کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ آج اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عزت کتنی دن ہے پتہ ہے؟ نہیں پتہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو میں بتا دوں، کوئی بات نہیں ہے۔ جلسہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ انسان سیکھے، ایک دوسرے کو سکھائے، ایک دوسرے کو علم دے۔ تو اگر اسلام کی شہزادیاں آج کے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مذہب کی ماننے والی شہزادیاں ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تمہارے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دنوں تک عدت ہے۔ ان دنوں میں وہ عورتیں نکاح نہیں کر سکتی، ان دنوں وہ عورتیں خوشبو کا استعمال نہیں کریں، ان دنوں وہ عورتیں اپنے آپ کو زیادہ سنوارے نہیں، عطر کا استعمال نہیں کریں۔ یہ مسئلہ تھا جو میں نے بتا دیا۔ عورتیں بھی یاد رکھیں اور اسلام کے شہزادوں بھی یاد رکھو کہ ہمارے گھر میں کوئی ہماری ماں بہنیں بیوہ ہو جائیں، انہیں بتایا کہ تمہاری عزت کے دن، شوق کے دن، غم منانے کے دن 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد تم نکاح کر سکتی ہو، تم سنور سکتی ہو، تم بن سکتی ہو اور تم خوشبو کا استعمال کر سکتی ہو۔ اب آئیے جہاں پر میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا وہاں پر میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ مکہ کی سرزمین ہے، حضرت عبدالمطلب جو میرے آقا کے دادا جان ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد اپنے گھر کے لیے لوٹ رہے تھے کہ چند نوجوانوں نے راستہ روک لیا، روک کے کہا تھا اے عبدالمطلب یہ تو بتاؤ کہ مکے کے سردار آپ ہو، آپ قریش کے سردار ہو، مکہ میں اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، فیصلہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، فیصلہ آپ کرتے ہیں، مگر آپ کے گھر میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ کی غلط گھر میں ہی اگر کوئی غلط کام کر دے یہ بتائے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عبدالمطلب نے کہا اس کا فیصلہ میں ہی کروں گا، بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے، تمہارے سامنے کیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے مذہب میں اور مکے کی کلچر میں یہ بات شامل ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو 1 سال عدت میں رہے۔ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، آقا کی آمد سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آقا کی آمد کے بعد آقا کے ماننے والوں کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کے آپ کی اسلامی شریعت میں میں زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ جو مکے کی کلچر میں بات یہ شامل تھی، بات کی سوسائٹی میں یہ بات تھی کہ عورتیں بیوہ ہو جائے تو 1 سال تک نہ سنوارے اپنے آپ کو، نہ 1 سال خوشبو کا استعمال کرے۔ لوگوں نے شکایت کی اے عبدالمطلب آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی بہو آمنہ یہ کیا قسم کر رہی ہے، فلاں گھر میں کر گئی تھی تو خوشبو لگا کر گئی تھی، جس گھر میں گئی تھی گھر اور خوشبو سے مہک اٹھا تھا، یہ ظلم عاجب کیوں کر رہی ہے؟ کیا انہیں مکے والوں کی عادات کو پتہ نہیں ہے؟ کیا مکے والوں کے عادت و اطوار کو نہیں جانتی ہے؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مکے میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو 1 سال تک اپنے آپ کو سنوارتی نہیں ہے، خوشبو نہیں لگاتی ہے؟ مگر آپ کی بہو نے ایسا کیا ہے، اس بہو کو کون سدھارے گا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب اب کون ہوئے؟ چلے عبدالمطلب گھر کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ
سامنے تو میرا سر شرمندگی سے یوں کیوں جھک گیا ہے, ندامت سے میرا سر جھک گیا ہے. کہا کیوں؟ کہا اسی لیے کہ مکے والوں میں جو بھی فیصلہ ہوتا تھا ہم میں فیصلہ کیا کرتا تھا. لوگوں نے شکایت تمہارے تعلق سے کی ہے کہ تم جو ہے مکے والوں کی کلچر کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلاتی ہو. کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تیرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا ہاں ہاں اس کا غم بھی مجھے ہے. مجھے دکھ ہے کہ اس عبداللہ کا انتقال ہو گیا جس کا بیٹا میرے پیٹ میں پل رہا ہے. مجھے اس سے زیادہ کیا غم ہوگا کہ میرا بیٹا جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا تو محمد یتیم ہو چکا ہے. مجھے کیوں نہیں غم ہوگا؟ بتائیے تو صحیح کہنا کیا چاہتے؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ تم فلاں گھر میں گئی تھی تو خوشبو لگا کر کے گئی تھی, عطر لگا کر کے گئی تھی, تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ ایک سال تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. حضرت آمنہ تڑپ گئی, تڑپ کر عرض کرنے لگی اے سسر جان, اے عبدالمطلب بات دراصل یہ ہے تمہیں کوئی خوشبو نہیں لگائی ہو, میں نے کوئی عطر اپنے کپڑے میں نہیں لگائی ہے. کافر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ اب مجھ سے سنے, اس میں میرا کمال نہیں ہے, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی, کوئی عطر کا استعمال نہیں ہے. حضرت عبدالمطلب نے کہا پھر یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم گلی سے چلتی ہو تو گلی مہکتی ہے, گھر میں جاتے ہو تو گھر مہکتا ہے, لوگ شکایت کر رہے ہیں. تب حضرت آمنہ نے کہا تھا اے عبدالمطلب سنیے, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ میرا کوئی کمال ہے, بلکہ آپ کے پوتا عبداللہ کا لال آمنہ کا شہزادہ اور محمد جو میرے پیٹ میں پل رہے ہیں یہ ان کا کمال ہے کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آئے ہیں آمنہ اگر گھر سے گزرتی ہے تو گھر مہکتا ہے, در سے گزرتی ہے تو در مہکتا ہے, جدھر جدھر گزرتی ہو ادھر ادھر مہکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت, سرکار مجاہد ملت, مسلک کے اعلی حضرت, فیضانی اعلی حضرت, احسانی اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, سرکار